بغداد کی تنگ و پرانی گلیوں میں ایک مشہور گلی تھی جسے لوگ سونار گلی کے نام سے جانتے تھے۔ یہاں سونے چاندی کے کاریگر اپنی اپنی دکانوں میں مصروف دکھائی دیتے۔ انہی میں سے ایک دکان تھی یونس سونار کی۔ یونس ایک درمیانی عمر کا شخص تھا، گندمی رنگت، سادہ مگر صاف ستھرا لباس، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی، مگر یہ مسکراہٹ اس کے اندر چھپے لالچ اور چالاکی کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ یونس اپنی دکان پر دن بھر گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا، مگر دل ہی دل میں وہ یہ سوچتا کہ کب کوئی امیر اور بے خبر گاہک آئے اور وہ اسے کھوٹے سکے دے کر اصلی دام کما لے۔ وہ اکثر پرانے زیورات کو پالش کر کے نیا ظاہر کرتا اور کمزور سونا زیادہ قیمت میں بیچ دیتا۔ یوں آہستہ آہستہ اس کی چالاکی سے اس کی جیب تو بھرنے لگی، مگر دل سے سکون غائب ہو چکا تھا۔ ایک دن جب دوپہر کا سورج اپنے جوبن پر تھا اور بازار کچھ سنسان ہونے لگا تھا، تو یونس دکان کے باہر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر ایک نیا منصوبہ پل رہا تھا۔ اس بار جو امیر گاہک آیا، اسے ایسا کھوٹا سونا دوں گا کہ اسے خبر بھی نہ ہو، اس نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچا۔ تبھی ایک اجنبی شخص، لمبا قد، سفید ریش اور نفیس لباس پہنے یونس کی دکان پر آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر وقار تھا اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ یونس نے اپنی مسکراہٹ اور جھوٹی خوش اخلاقی کے ساتھ کہا، آئیے حضور، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یونس نے اجنبی کا بغور جائزہ لیا۔ وہ شخص بظاہر کوئی عام مسافر نہیں لگتا تھا۔ اس کے لباس سے خاندانی وقار جھلک رہا تھا۔ سفید امامہ، نفیس عباء اور چمڑے کے نلین، جیسے کسی رئیس خاندان کا فرد ہو، مگر اس کی سادگی میں کچھ ایسی گہرائی تھی جو یونس کو پریشان کر گئی۔ پھر بھی یونس کی فطرت میں شکاری چالاکی بسی ہوئی تھی۔ وہ ہر گاہک کو ایک موقع سمجھتا، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو شہر سے باہر کے لگتے۔ اجنبی نے نرمی سے کہا، میرے پاس کچھ پرانے سونے کے سکے ہیں جو میرے والد کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں نئے زیور میں ڈھال دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ تیار کرا سکوں۔ یونس کے دل میں لالچ کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ پرانی چیزوں کی پہچان تو کوئی مجھ سے بہتر نہیں رکھتا، اس نے خود سے کہا۔ اس نے خوش دلی سے سر ہلایا اور بولا، حضور، اب بالکل فکر نہ کریں، اب کی امانت کو ایسا زیور بنا دوں گا کہ پوری بغداد میں مثال نہ ملے۔ ذرا وہ سکے تو دے۔ اجنبی نے آہستہ سے تھیلا کھولا اور یونس کے سامنے چمکتے ہوئے پرانے سونے کے سکے رکھ دیے۔ یونس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ خالص سونا ہے، نہایت قیمتی۔ اس کی چالاک آنکھوں نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ تمام سکے وہ اپنے پاس رکھ لے اور اجنبی کو کھوٹے سکے دے دے تو وہ کئی دنوں تک مالا مال ہو سکتا ہے۔ یونس نے سکے اٹھا کر تولے، پھر کچھ دیر ان کا معائنہ کیا اور بولا، حضور، ان میں سے کچھ سکے خالص نہیں، تھوڑے سے ملاوٹ والے لگ رہے ہیں۔ میں انہیں پگھلا کر آپ کو بہتر زیور بنا کر دے دوں گا۔ کچھ دن لگیں گے۔ اجنبی نے نرمی سے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، بس یہ دھیان رکھے گا کہ میرے والد کی یادگار امانت ہے، امانت میں خیانت نہ ہو۔ یہ جملہ سن کر یونس کے دل میں ایک لمحے کو کچھ کپکپاہٹ آئی، مگر فوراً اس نے اپنی فطرت کے مطابق خود کو مطمئن کیا، یہ تو میرا کاروبار ہے، اگر میں نے چالاکی سے کچھ فائدہ اٹھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اجنبی رخصت ہوا۔ یونس نے سکوں کو صندوق میں چھپایا اور اپنی جیب میں بیٹھے فائدے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان اصلی سکوں کو پگھلا کر اپنے لیے زیور بنوائے گا اور جب اجنبی آئے گا تو اسے کھوٹے سکے کم مال دے دے گا۔ مگر یونس نہیں جانتا تھا کہ وہ جسے بے وقوف سمجھ رہا ہے، اس کے پاس صرف سکے ہی نہیں، ایک بہت بڑا راز بھی ہے۔ یونس سونار نے جب اجنبی کے دیے ہوئے خالص سونے کے سکے سنبھال کر اپنی دکان کے اندر چھپا دیے تو اس کے دل میں ایک طرح کی فتح کا احساس جاگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، کتنے احمق لوگ ہوتے ہیں جو پرانی چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں اور پھر ایسے ہی کسی پر اعتبار کر کے سونپ دیتے ہیں۔ اب یہ سونا میرا ہے اور اس سے میں اپنی زندگی کے کئی خواب پورے کروں گا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب وہ اجنبی واپس آئے گا
تو اسے یہ کہہ دے گا کہ سکے نقلی نکلے، انہیں پگیلاتی ہوئے کچھ نقصان ہو گیا۔ اور اگر اجنبی شور کرے تو یونس خلیفہ کے قانون کی بات کر کے اسے ڈرا دے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کو وہ عام مسافر سمجھ رہا ہے وہ ایک عام انسان نہیں۔ اسی دن شام کو جب بازار بند ہونے لگا اور سنار گلی کا ہجوم کم ہو گیا، یونس نے اپنے شاگرد کو بھی گھر بھیج دیا اور خود دکان بند کر کے اندر بیٹھ گیا۔ اس نے تھیلے سے تمام سکے نکالے اور ایک ایک کر کے انہیں دیکھنے لگا۔ ہر سکہ چمکدار، مکمل خالص سونا لگ رہا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک سکہ لے کر اپنی جانچ کی چھوٹی سی کٹورے میں رکھا اور اس پر کچھ تیزاب کے قطرے ٹپکائے جو اس نے اکثر کھوٹے سکوں کی پہچان کے لیے استعمال کیے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سکہ اور بھی زیادہ چمکنے لگا۔ یونس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک بڑھ گئی، وہ خوشی سے زیرے لب مسکرا رہا تھا۔ یہ تو خالص سونا ہے، شاید ان سکوں کی مالیت میرے اندازے سے بھی زیادہ ہو۔ اسی خوشی میں اس نے اگلے دن طلائی زیورات تیار کرنے والے کاریگر سے خفیہ ملاقات کی اور اسے کچھ سکے دے کر خاص زیورات تیار کرانے کو کہا جو وہ بعد میں پوشیدہ طریقے سے کسی رئیس کو بیچنا چاہتا تھا۔ کاریگر بھی یونس کو برسوں سے جانتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یونس اس بار کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اسی دوران 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن صبح جیسے ہی یونس دکان کھولنے کے لیے پہنچا، وہی اجنبی شخص خاموشی سے دکان کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں روشنی اور انداز میں وہی نرمی۔ السلام علیکم یونس بھائی، اجنبی نے سلام کیا۔ یونس چونکا مگر فوراً سنبھل گیا۔ دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر ضرور آئی، مگر وہ اپنی چالاکی پر مکمل اعتماد رکھتا تھا۔ وعلیکم السلام حضور، آپ کب تشریف لائے؟ میں تو ابھی زیور تیار کروا ہی رہا تھا۔ 1-2 دن اور لگیں گے، یونس نے نرمی سے کہا۔ اجنبی نے مسکرا کر جواب دیا، جلدی کی بات نہیں، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ اپنے امانت میں کیسی خیانت کی ہے۔ یونس کا چہرہ ایک دم سوان ہو گیا، دل تیز دھڑکنے لگا۔ جی کیا فرمایا اپنے؟ اجنبی نے آہستہ سے کہا، تمہیں لگا کہ میں ایک سادہ سا مسافر ہوں؟ کیا تم نے ان سکوں کے نقش نہیں دیکھے؟ کیا تم نے ان کے کنارے پر چھپا ہوا وہ اللہ کا نام نہیں دیکھا جو صرف روشنی کے مخصوص زاویے میں دکھائی دیتا ہے؟ وہ سکے ایک عام خزانے کے نہیں تھے، وہ میرے والد کی دی گئی ایک امانت تھی جو صرف اسی کے حوالے کی جاتی ہے جو دل کا سچا ہو۔ یونس کا رنگ فق ہو گیا، اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا اور اس کے سامنے جیسے زمین ہلنے لگی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ اب معمولی نہیں۔ یونس کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، وہ بار بار اپنی نگاہیں جھکا رہا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب اس کے جھوٹ کے پردے پھٹ چکے ہیں۔ اجنبی اب خاموشی سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں غصے یا نفرت کا کوئی شائبہ نہ تھا، صرف سکون اور طاقتور یقین تھا۔ یونس، اجنبی نے نرم مگر گہرے لہجے میں کہا، تم نے میرے والد کے دیے ہوئے ان سکوں کو صرف سونا سمجھا، مگر وہ صرف سونا نہیں تھے بلکہ ایک امانت تھے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک صرف اس شخص کو دی جاتی ہے جو سچائی، دیانت اور امانت داری کی علامت ہو۔ تمہارے عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ تم اس اعتماد کے قابل نہیں تھے۔ یونس نے تھوک نگلا اور تھر تھراتی آواز میں بولا، حضور، میں بس یہ سوچ بیٹھا تھا کہ سکے پرانے ہیں اور شاید اب کو ان کی اصل قدر معلوم نہیں۔ اجنبی نے بات کاٹ دی، یونس، اگر تم نے وہ سکے غور سے دیکھے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ہر سکہ صرف ظاہری سونا نہیں بلکہ روحانی آزمائش۔ تمہیں لگا تم نے کسی عام آدمی کو دھوکہ دیا، مگر حقیقت میں تم نے خود کو دھوکہ دیا ہے۔ یونس اب مکمل خاموش تھا، اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں اور دل میں عجیب سی بے چینی گونج رہی تھی۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہر سکہ معمولی سا تیزاب لگانے پر چمکنے لگا؟ وہ اس لیے کہ وہ سکے صرف دولت نہیں بلکہ روشنی کا نشان تھے۔ میرے والد جو خلیفہ کے دربار میں قاضاں اعلیٰ تھے، ان سکوں کو امانت بنا کر اپنے خاص لوگوں کو سونپتے تھے۔ ہر سکہ ایک نشان تھا کہ جس کے پاس ہو
وہ اللہ کے نزدیک دیانتدار مانا جائے۔ یونس اب رو پڑا، اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ وہ جھک کر اجنبی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور لرزتی آواز میں بولا، میں گناہگار ہوں، میری نیت خراب تھی، میں نے لالچ میں آ کر اپنے رب کو بھی بھلا دیا، مجھے معاف کر دی، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں۔ اجنبی نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اس نے ایک جملہ کہا جو یونس کے دل میں گونجتا چلا گیا، اللہ معاف کرتا ہے انہیں جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مگر ہر دھوکہ باز کو دنیا میں ہی اس کے عمل کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اسی لمحے دو افراد دکان کے باہر نمودار ہوئے۔ وہ شاہی لباس میں ملبوس تھے اور ان کے ساتھ خلیفہ کے مہر والے کاغذات تھے۔ اجنبی نے یونس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بغداد کے خلیفہ کے حکم پر آیا تھا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے اس سے پوچھ گچھ ہو۔ میں صرف قاضی کا بیٹا نہیں بلکہ خلیفہ کا نمائندہ ہوں، اور یہ سکے خلیفہ کی امانت تھے۔ یونس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اب جان چکا تھا کہ جو کھیل وہ سمجھ رہا تھا وہ تو ایک آزمائش تھی، اور وہ آزمائش میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ یونس اب مکمل طور پر گھبرا چکا تھا۔ اس کے ذہن میں شور مچا ہوا تھا، جیسے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں، لالچ، دھوکہ، امانت، سزا۔ ان الفاظ نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ شاہی کارندے اب دکان کے اندر آ چکے تھے، ان کے ہاتھوں میں خلیفہ کا فرمان تھا جس پر سنہری مہر جگمگا رہی تھی۔ اجنبی نے، جو اب یونس کے سامنے صرف قاضی کا بیٹا نہیں بلکہ خلیفہ کا خاص نمائندہ بن چکا تھا، آہستہ سے دکان کے کونے میں رکھے وہی اصلی سکے نکالے جو یونس نے چائے پا رکھے تھے۔ اس کے بعد اس نے کہا، یونس، تم پر الزام ہے کہ تم نے خلیفہ کی امانت کو پہچانے بغیر اس میں خیانت کی کوشش کی۔ تم نے اپنی نیت سے یہ ثابت کر دیا کہ تم اعتماد کے قابل نہیں۔ مگر خلیفہ کا انصاف صرف سزا نہیں دیتا بلکہ سچ کو موقع بھی دیتا ہے کہ وہ خود کو بدل لے۔ یونس کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں اب بھی معافی کا طلبگار ہوں، مجھے ایک موقع دے دیں، بس ایک موقع، میں سب کچھ واپس کر دوں گا، سارا نقصان پورا کر دوں گا۔ قاضی زادے نے ایک گہری سانس لی اور کہا، سکہ اگر کھوٹا ہو تو اسے پھینک دیا جاتا ہے، مگر انسان اگر سچائی سے پگھلے تو اسے پھر سے ڈھالا جا سکتا ہے۔ تمہیں خلیفہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور وہاں تمہارے اعتراف اور توبہ کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ یونس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ تھیں مگر اس کا دل زنجیروں میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ سچائی کی روشنی جھلک رہی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا اصل ادراک ہوا۔ راستے میں جب شاہی کارندے اسے قرن خلیفہ کی طرف لے جا رہے تھے تو بغداد کی گلیوں کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ سونار یونس، جو ہر وقت ہنستا اور چالاکی سے مال بناتا تھا، آج خاموش اور جھکا ہوا جا رہا۔ راستے میں ایک فقیر نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا، جب انسان اپنا ضمیر بیچ دے تو دنیا کی دولت اسے کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر یونس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف خلیفہ کے دربار میں نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے بھی پیش ہونے جا رہا ہے، اور اب اس کے پاس صرف ایک ہی سہارا ہے، سچی توبہ۔ جب یونس سونار کو بغداد کے عظیم الشان قصر میں لے جایا گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سنہرے ستون، رنگین شیشوں سے مزین دیواریں، مشک و عنبر کی خوشبو اور خلیفہ کا جلال، ہر چیز اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ اب ایک بہت بڑی آزمائش کے کٹہرے میں کھڑا۔ دربار میں ہر طرف علماء، قاضی، مشیر اور خلیفہ کے درباری موجود تھے۔ خلیفہ، جس کی داڑھی میں حکمت کا نور جھلک رہا تھا، شاہی تخت پر بیٹھا خاموشی سے یونس کو دیکھ رہا تھا۔ اجنبی یعنی قاضی زادہ نے تمام ماجرا تفصیل سے سنایا، سچ، جھوٹ، آزمائش، سکے اور یونس کی نیت کا پورا بیان۔ خلیفہ نے غور سے ساری بات سنی، پھر یونس سے نرمی سے پوچھا، یونس، تم بغداد کے مشہور سونار ہو، تمہارا نام ایک کاریگر کے طور پر مشہور ہے، مگر آج تم یہاں مجرم کے طور پر کھڑے ہو، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یونس نے دھیرے سے سر الفاٹ الف۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، آواز بھرا گئی تھی،
مگر اس کی زبان پر سچ تھا، یا امیر المومنین، میں گناہگار ہوں، میں نے امانت میں خیانت کی نیت کی، میں نے دولت کے لالچ میں آنکھیں بند کر لیں، مگر حقیقت نے مجھے جگا دیا۔ میں اللہ سے، اب سے اور اس اجنبی سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے سزا دیجیے، مگر میرا دل بدل چکا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ نے کچھ دیر یونس کو دیکھا، پھر علماء کی طرف دیکھا اور کہا، جو انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور دل سے توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ یونس نے غلطی کی، مگر وہ سچ بولنے واپس آیا۔ ہم اسے موقع دیں گے۔ پھر خلیفہ نے درباریوں کو حکم دیا کہ یونس کی تمام دولت کا حساب لیا جائے اور اسے چند دنوں کے لیے غریبوں کی خدمت میں لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ اس کا ضمیر جاگ چکا ہے۔ قاضی زادے نے آگے بڑھ کر یونس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سچ بولنے کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے، مگر یہی وہ بوجھ ہے جو انسان کو سر بلند کرتا۔ یونس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہر سکے کو نہیں بلکہ ہر عمل کو تولے گا سچائی کے پلڑے میں۔ چند مہینوں بعد بغداد میں لوگ ایک نئی کہانی سناتے تھے، وہ سنار جس نے دھوکہ دینا چاہا خود دھوکہ کھا گیا، مگر جس نے توبہ کی اللہ نے اسے عزت دی۔ یوں کہانی مکمل ہوئی اور سبق چھوڑ گئی کہ دھوکہ دینے والا آخرکار خود اپنے ہی جال میں آتا ہے اور سچ کا راستہ آخرکار منزل تک پہنچاتا ہے۔